موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے محنت کی تو ہر بنی اسرائیلی محنت کر لے گا. اگر کوئی متوجہ کرنے والا نہ رہے گا تو محنت سے پھسل جائے گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو بچڑے میں الجھ گئے بنی اسرائیل. کسی شہر میں لوگ صالحین اس وقت بنیں گے جب وہاں نبیوں والی محنت ہو. کسی شہر میں لوگ صالحین اس وقت بنیں گے جب وہاں نبیوں والی محنت ہوگی. اس کے لیے نبی خود فاقہ برداشت کرے, دوسروں کو کھلائے, سونے کا وقت بدل لے. نبیوں والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنے والی ہر قوم ہر زبان میں تیار کیے جائے. ذات پر محنت ہر جگہ ہے, نبیوں کے یہاں صرف مخصوص علاقے میں محنت, اس محنت کو چلانا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان پہلی دونوں محنتوں کے علاوہ مزید بھی ہے. ذات پر محنت ہر جگہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے یہاں علاقائی محنت ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلی ان دونوں محنتوں کے ساتھ ساتھ, یعنی ذات پر محنت بھی, علاقے پر محنت, اور اس کے ساتھ ساتھ عالم پر محنت. عام فضا بنے کہ اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو دینے والے بنے. کسی کی دعوت قبول کریں تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا دل نہ کھانے سے خوش ہو تو مت کھاؤ. ابھی حضرت کیونکہ بیان حجاز میں کر رہے ہیں, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بعد فجر یہ بیان ہو رہا ہے. اس واسطے یہ بات یہاں سے وہ بات, تم جہاں تھے وہاں مقتدیوں کے رنگ ہیں, جہاں جا رہے ہو وہاں اماموں کی دوڑ دھوپ ہے. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ کا مذاق مت اڑاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ کا مذاق مت اڑاؤ. اس سے مکے سے مدینہ 25 دن میں پہنچا کرتے تھے. مذاق سے بچو, خدا کہیں پکڑ نہ لے. تو کیسی عمدہ بات ہے. جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے غالب ہو گئے ہیں ان کی زندگی کی نقل کرنے سے خدا ہمیں بچائے. جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہو گئے ہیں, خدا ان کی زندگی کی نقل کرنے سے ہمیں بچائے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منقبت رکھی ہے ان کے لیے جن کو لوگ نہ پہچانے اگرچہ وہ سب کچھ کریں. کسی نے آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنگ میں فلاں اور ایسے بہت سے مارے گئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں اللہ پاک خوب جانتے ہیں. تم سارے کام اچھی طرح سے کر لو اور لوگ تمہیں نہ جانے تو سلامتی میں رہو. تم سارے کام اچھی طرح سے کر لو اور لوگ تمہیں نہ جانے تم سلامتی سے رہو. اگر تم نے لوگوں کو اپنا تعارف کرایا تو اس میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے. اگر لوگوں کیا کرایا, تعارف کرایا, تو اس میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے. امیر کی مانتے رہو. حرام میں امیر کی بات نہیں ماننی. اپنی رائے کے خلاف امیر کی رائے مانو. امیر اگر رائے مانگے تو دے دو. امیر کے خلاف امیر سے بات کہنی ہے تو سب سے چھپ کر دو. تو یہ آپس کی اجتماعیت کے راستے. امیر کے خلاف اگر امیر سے کوئی بات کہنی ہے تو سب سے چھپ کر رکھو. سب کے سامنے کہو گے تو اس سے تمہارا نفس ابھرے گا, جس سے اجتماعیت آپس کی ختم ہو جائے گی. اجتماع کے ساتھ ادنا عمل, آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ادنا عمل اس اعلیٰ سے بہتر ہے جو افتراق کے ساتھ. اجتماع کے ساتھ ادنا عمل اس اعلیٰ سے بہتر ہے جو افتراق کے ساتھ ہو. جہاں افتراق ہوتا ہے وہاں غیبت چلے گی. غیبت ساری نیکیاں کھا جائے گی. دوسروں کی مان لو, اپنے رائے کے پیچھے نہ پڑو. اگر تمہاری رائے نہ مانی گئی اور کوئی بات نقصان میں آ جاوے تو اب یہ نہ کہو اگر میری بات مان لیتے تو فائدہ ہوتا. یہ چند چیزیں ہیں, ان کو زندہ کرنے کے لیے پھرنا ہے. ہم نے اپنے پھرنے کو ایسا بنا لیں کہ ہر لحاظ سے نماز بن رہی ہو, اخلاص نیت پیدا ہو رہا ہو, یقین پیدا ہو رہا ہو. ان ساری چیزوں کے ساتھ محنت میں لگے ہوئے ہوں. کسی کی مالداری فقیری کا فیصلہ نہ کر رہے ہوں. اس وقت تمہارا جانا حرمین کے حساب میں ہے. اگر تم نفس کے پیچھے نہ چلے تو کیسی عمدہ بات ہے. اگر تم نفس کے پیچھے نہ چلے, مات دے کے اماموں کو گدھے کتے کی طرح خالی محسوس کیا. مات دے کے اماموں کو گدھے
کتوں کی طرح خالی محسوس کیا، خود کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مالدار کہا۔ مادے کے اماموں کو گدھے اور کتوں کی طرح خالی تصور کرو اور خود کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مالدار جانو، پھر تمہاری دعائیں رنگ لائیں گی، مدینے کے چپے چپے پر قدرت خدا ظاہر ہوئی ہے۔ اب مانگنا یہ ہے کہ یہاں سے چل رہے ہیں تو سارے سفر یہاں کی نسبت کا لحاظ کرنے کی توفیق ملے، سارا سفر یہاں کی نسبت کا لحاظ کرنے کی توفیق ملے۔ اس شہر والے قومیت اس شہر والے قومیت، وطنیت، لسانیت سے نکل گئے تھے۔ تو یہ ہے اصل بنیادی چیز جس کے اندر آپس کی اجتماعیت ختم ہو۔ حضرت جی کا بیان ہے، اس میں فرما رہے جس طرح رگیں کٹ کر جانور کا ذبیحہ صحیح ہوتا ہے، اسی طرح جب تک یہ ساری رگیں نہیں کٹیں گی آپس کی اجتماعیت قائم نہیں رہے، آپس کی اجتماعیت قائم نہیں رہے۔ قومیت، وطنیت، لسانیت سے نکل کر مدینے والے نکل گئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے میں خندق میں تیر لگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق میں کندھے میں آ کر تیر لگا، جس سے جان لینے والا زخم بن گیا۔ دعا مانگی، اے خدا قریش سے لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، اگر ان سے لڑائی باقی نہیں ہے تو بنو قریظہ کے آخری فیصلے تک زندہ رکھ۔ یہ دعا مانگتے ہی ایک دم خون رک گیا، یہ دعا مانگتے ہی ایک دم خون رک گیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوا دیا۔ بنو قریظہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ نے کہا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے بنو قریظہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ فیصلہ گاہ کی طرف چلنے لگے تو ساری قوم والے آ کر انہیں نرمی کی ترغیب دینے لگے، ساری قوم والے آ کر انہیں نرمی کی ترغیب دینے لگے۔ ارے اپنے ہی ہیں۔ جب فیصلہ گاہ کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب سعد لائمین کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب سعد ملامت کرنے والوں کی، لائمین کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس پر سب نے سمجھ لیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مخالف فیصلہ کریں گے۔ سارے یار دوست بنو قریظہ والے ایک طرف، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریظہ کی طرف ہاتھ اور منہ کر کر کہا جو میں کہوں گا وہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ہاتھ کیا، جو میرا فیصلہ ہوگا وہ منظور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ہر بالغ مرد کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہر بچے و عورت کو صحابہ میں تقسیم کر کر اس قوم ہی کو ختم کر دیا۔ یہ اپنی قوم کے خلاف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ہر بالغ مرد کو قتل ہو اور ان کا ہر بچہ و عورت صحابہ میں تقسیم کر کر اس قوم ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی قوم کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا، اپنے قوم کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ خدا نے آسمانوں میں کیا تھا، یہی فیصلہ خدا نے آسمانوں میں کیا تھا۔ واپس آئے، رات کو زخم سے دوبارہ خون نکلنے لگا، برابر والے خیمے تک گرم گرم خون پہنچا۔ اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور زخم کا خون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کی سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حضرت سعد کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حضرت سعد کا انتقال ہوا، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سے روئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے رونے کی آواز اپنے خیمے کے اندر سنی، دونوں کے رونے کی آواز سنی۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار کیا۔
صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر قبر کھدوائی. ہر پھاوڑے کی چوٹ پر قبر سے خوشبو اٹھتی تھی. ہر پھاوڑے کی چوٹ پر قبر سے خوشبو اٹھتی تھی. فرماتے تھے کہ مرد مومن کی قبر کی خوشبو کتنی اچھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بھی کر رہے تھے, کہیں فرشتے انہیں بھی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہلانے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر دیں. یہ اعزاز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اس طرح سے آپس میں محبت آئے گی. جو اپنوں کے خلاف قدم اٹھاوے گا وہی عزت پاوے. جو اپنوں کے خلاف یہ اصل بات ہے, جو اپنوں کے خلاف قدم اٹھاوے گا وہی عزت پاوے گا. اصل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. اصل محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان سے جس کا تعلق ہوگا اس سے بھی محبت کرو. ان سے جس کا تعلق ہوگا اس سے بھی محبت کرو. اہل بیت سے محبت کرو. صحابہ رضی اللہ مجمعین سے محبت کرو. خود کو ناقابل اکرام صرف خادم سمجھو. عیش میں تم نے فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا اور صحیح محنت کی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ساری دنیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے. یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا جو حجاز میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں کیا. اس کے اندر آپس کی اجتماعیت, اس کے اندر آپس کی محبت, اس کے اندر نماز کا اہتمام, ان ساری چیزوں کو حضرت نے ذکر کیا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, ساری شریعت کا, ساری عبادت کا, ساری اطاعت کا اور اس دعوت اللہ کے اس فریضے کا خلاصہ صرف حال کے امر کا پورا کرنا ہے. اگر حال کا امر پورا ہو گیا تو کامیابی ہے, اگر حال کا امر ضائع ہو گیا تو ناکامی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ مداومت یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے اور مداومت یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے, بلکہ جو اللہ کا جو امر موجود حال کے خلاف آ رہا ہے اس کو پورا کرنا اطاعت کا کمال ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز فرماتے تھے, عبادات کے جو احکام آئیں گے وہ وقت سے پہلے آ جائیں گے. حج کا وقت سے پہلے حکم آ جائے گا, آپ انتظام کر لیں گے. نماز کا وقت معلوم ہے اتنے بجے نماز ہوگی, آپ پہلے وضو کر کے تیار ہوں گے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو خبر ہے کہ سال پورا ہو رہا ہے اور میرے مال پر حولان حول ہو رہا ہے, مجھے اس اب زکوٰۃ اگلے مہینے ادا کرنی ہے. روزے کے بارے میں آدمی رات سے تیاری کر لیتا ہے کہ مجھے صحیح کر کے کل روزہ رکھنا ہے. اب سمجھتے تھے عبادات کے احکام کا پورا کرنا قربانی اس لیے نہیں بنتا کہ ان احکام کے لیے آدمی پہلے سے مستعد و تیار ہوتا ہے, لیکن دعوت کا عمل اس لیے قربانی بنتا ہے کہ اس کے تقاضے بر وقت آتے ہیں اور اس کے تقاضے حالات کے خلاف آتے ہیں. اس سے میں نے عرض کیا کہ حال کے امر کا پورا کر دینا یہ اطاعت کا کمال ہے. اس لیے آپ اگر غور کریں گے تو کام کے میدان میں اترنے والوں کو مختلف قسم کے تقاضے, مختلف قسم کے مواقع, مختلف قسم کے سہولت کی شکلیں ان کے سامنے آئیں گی, مگر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی حال میں ہوں, آپ یہ مت دیکھیے کہ موقع محل کیا کہتا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ جب لوگ محنت کے میدان میں اترتے ہیں تو بہت سی سہولت کی چیزیں اور بہت سے سہولت کے مواقع آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے, جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت کا اور دعوت کا مدار عقل پر رکھا نہیں گیا ہے.
حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ابلیس کو ابلیس اس کی عقل نے بنایا ہے، کیونکہ اس کے جو اعذار ہیں سجدہ نہ کرنے کے، وہ سارے اعذار اس کی عقل کا تقاضا ہیں۔ اس لیے یہ بات پہلے جس سے طے ہو گئی ہے کہ اللہ کے کسی امر کا مدار مخلوق کی عقل پر نہیں ہے، بلکہ امر کا پورا کرنا خالق اور عامر کے حکم پر ہے۔ جہاں بھی آپ اپنی عقل کو لگائیں گے وہیں آپ خطا کر بیٹھیں گے، اور جہاں آپ عقل کو لگائیں گے وہاں حکم سے انکار کر بیٹھیں گے۔ اس لیے بہت ضروری